حضرت غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو چلتی رہی اور کافی ڈیٹیل ڈسکس ہو چکی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ لوگوں سے لیتے رہیں گے۔ کیا یہ درست بات ہے کہ جو ابتدائی طور پہ مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کا اور پھر مجبوراً جو ہے یہ جنگ لڑنا پڑی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کارواں تجارتی جناب ابو سفیان کی قیادت میں جو گیا ہوا تھا اور ہمیشہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے نکلے، لیکن وہ تجارتی کارواں بچ کر نکل گیا اور اس دوران انہوں نے ایک آدمی مکہ مکرمہ بھیج دیا اور اس نے جا کر وہاں اپنی اونٹنی کی کونچے کاٹ کے کہا کہ قافلے کو پہنچو۔ تو اہل مکہ تیار ہو کر نکلے۔ اس دوران نبی علیہ السلام کی پھوپھی کا خواب، یہ تمام تر چیزیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ ہم کاروان تک پہنچے تھے، لیکن قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دو گروہ، دو طائفہ، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک وہ ابو سفیان کا تجارتی کارواں اور دوسرا ابو جہل کی قیادت میں آنے والا ایک طاقتور قافلہ جو 1000 لوگوں سے زائد پر محیط تھا۔ تو مسلمان نکلے تو اب اللہ رب العالمین نے کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ اب اس جنگ میں پھر مقابلہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچے تو آپ کے پاس بظاہر ساز و سامان نہیں تھا، ایک گھوڑا، کچھ اونٹ اور تین لوگ۔ آج ہم مساوات اور برابری کی بات کرتے ہیں نا حقوق کے حوالے سے، تو ایک اونٹ پر 3 لوگ سواری کرتے تھے۔ فیصل بھائی اس پر توجہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک اونٹ مختص نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ مولا کائنات امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب اور جناب حضرت ابو لبابہ، یہ 2 شخصیات اور نبی علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں پورا راستہ آپ ہی اونٹ پر سوار ہوں اور ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور ثواب کا بھی زیادہ کوئی خواہش مند نہ ہو۔ یعنی یہ ہے نبی علیہ السلام کا امت کو یہ درس دینا کہ ان معاملات میں سب کو ساتھ لے کر چلو۔